یہ واقعہ ہے ایک صبح کا، جب مسلمانوں کا ایک قافلہ اپنے مال کے ساتھ سفر پر روانہ ہوا۔ ان کو معلوم نہ تھا کہ رستے میں کچھ درندے ان کی طاق میں بیٹھے تھے۔ قبیلہ جہینہ کے ایک حصے بنو حرکات نے مسلمانوں کے قافلے پر حملہ کر دیا۔ معصوم لوگ شہید ہوئے اور ان کا مال لوٹ لیا گیا۔ اس خبر کو سن کر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چند صحابہ کا ایک لشکر روانہ کیا، اور اس لشکر کی قیادت دی گئی ایک بہادر نوجوان صحابی حضرت اسامہ بن زید کو۔ یہ پرجوش اور پرعزم لشکر روانہ ہوا بنو حرکات کی طرف۔ صبح کے وقت جب دشمن ابھی غافل تھا تو مسلمانوں نے اچانک حملہ کیا۔ کچھ دشمنوں نے مقابلہ کیا، کچھ بھاگ گئے اور کچھ قیدی بنے۔ اسی دوران ایک واقعہ ایسا پیش آیا جو تاریخ بن گیا۔ ایک شخص جو حضرت اسامہ بن زید کی زد میں تھا اور اس کے پاس بچنے کو کوئی چارہ نہ تھا، جب حضرت اسامہ بن زید اس پر آخری وار کرنے لگے تو وہ بولا، لا الہ الا اللہ۔ حضرت اسامہ نے اس پر اپنا نیزہ چلا دیا، کیونکہ انہیں لگا کہ اس نے موت کے خوف سے کلمہ کہا ہے، لیکن ان کے دل میں ایک شبہ رہ گیا۔ مسلمان کامیابی سے واپس لوٹے۔ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک واقعے کی تفصیلات پہنچی تو آپ نے حضرت اسامہ بن زید سے ارشاد فرمایا، اے اسامہ، تم نے اس کو قتل کر دیا جبکہ وہ کلمہ پڑھ رہا تھا۔ جس پر حضرت اسامہ بن زید نے فرمایا، یا رسول اللہ، اس نے صرف اپنی جان بچانے کے لیے کلمہ کہا تھا۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چہرہ غم سے بھر گیا اور آپ نے فرمایا، کیا تم نے اس کا دل چیر کر دیکھ لیا تھا؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بار بار دہراتے رہے کہ قیامت کے دن تم اللہ کو کیا جواب دو گے اسامہ۔ حضرت اسامہ اس پر بہت نادم تھے۔ یاد رہے، حضرت اسامہ بن زید حضرت زید بن حارث کے بیٹے تھے، جو کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے منہ بولے بیٹے تھے اور ابتدائی اسلام قبول کرنے والوں میں سے تھے۔ اور حضرت اسامہ کی والدہ حضرت ام ایمن تھی، جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پرورش اور خدمت میں بچپن سے مصروف تھیں۔ حضرت اسامہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بہت محبوب تھے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت اسامہ کی اس غلطی پر ان پر سے اپنا اعتماد نہیں ہٹایا، بلکہ اپنی وفات سے چند دن قبل رومیوں کے خلاف ایک لشکر میں سپہ سالار مقرر کر کے بھیجا، اور اس لشکر میں حضرت ابوبکر اور حضرت عمر جیسے جلیل القدر صحابی بھی شامل تھے۔ یہ واقعہ ایک سبق ہے، نہ صرف حالت جنگ میں بلکہ عام معمولات زندگی میں بھی۔ اللہ نے ہمیں یہ اختیار نہیں دیا کہ ہم کسی کے ایمان کو ٹٹولیں، کسی پر کفر کا فتویٰ لگائیں، اور کسی کو اس کے چند اختلافی عقائد اور ظاہری حالات کے پیش نظر دین اور اللہ سے دور سمجھیں۔ یہ دین ہم سب کا ہے اور ہم پابند ہیں اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامنے کے۔